پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بھارتی دفاعی ماہرین کا بڑا اعتراف سامنے آ گیا۔ مودی کو انتباہی پیغام جاری کیے جانے لگے۔ پاکستان یا چین سے کبھی پنگا نہ لینا۔ بھارتی فورسز اس قابل نہیں کہ پاکستان یا چین کا مقابلہ کر سکیں۔ اس اعتراف کے پس منظر کی کیا کہانی ہے، آج ہم آپ کو اس حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے۔ دوسری جانب بھارتی ریاستی دہشت گردی نے سرے عام مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت بھر میں اسلامی مدارس بند کرنے کا بل منظور کر لیا گیا۔ مودی کی اس گھناؤنی حرکت نے پوری امت مسلمہ کو سیخ پاک کر رکھا ہے اور عالمی سطح پر مودی کے خلاف کارروائیاں کرنے کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر مودی چاہتا کیا ہے؟ کیا واقعی مودی بھارت کو توڑ کر دم لے گا؟ آئیے بھارت کی اہم خبروں پر بات چیت کریں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سال 2020 میں مودی سرکار کی دہشت گردی کے نتیجے میں بھارت کو سفارتی، داخلی اور خارجی محاذ پر ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ گزشتہ برس بھارت کے بڑے معاملوں میں سکھوں کا متنازع زرعی قانون کے خلاف دھرنا، لداخ میں چین بھارت کشیدگی اور 20 انڈین سپاہیوں کی ہلاکت، غیور کشا ترمیمی بل اور لو جہاد ایکٹ کی منظوری اور اس کے نتیجے میں بھارتی مسلمانوں پر زمین تنگ کرنا شامل ہے۔ اس دوران بھارت میں مختلف علیحدگی پسند تحریکوں کو بھی دوام حاصل ہوا۔ چھتیس گڑھ اور بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں نکسل علیحدگی پسندوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا اور متعدد فوجی ان کی گوریلا کارروائیوں کے نتیجے میں ہلاک بھی ہو گئے۔ لاکھوں سکھ اس وقت دہلی، پنجاب، ہریانہ اور دیگر بھارتی ریاستوں کی سڑکوں پر دھرنا دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں خالصتان کے قیام کے لیے سرگرم تنظیم سکھ فار جسٹس نے اعلان کیا کہ ریفرنڈم 2020 کے عین مطابق گزشتہ برس دنیا بھر کے سکھ دہلی سرکار کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور 2021 میں خالصتان کے قیام کی جانب ٹھوس پیش رفت ہوگی۔ لداخ میں بھارتی فوج کو جس صورتحال کا سامنا ہے وہ انڈین آرمی کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں، جبکہ مودی سرکار مسلمان اور دیگر اقلیتوں کے خلاف مزید قوانین متعارف کروانے کے ہوم ورک میں مصروف ہے۔ گزشتہ روز شاہین باغ دھرنے کے دوران مسلم خواتین پر فائرنگ کرنے والے ہندو دہشت گرد کو بی جے پی کی رکنیت دے دی گئی۔ بھارتی صوبے اتر پردیش میں لو جہاد قانون کی آڑ میں گزشتہ روز 74 مسلم نوجوانوں پر مقدموں کا اندراج کیا گیا۔ ان حالات میں اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بھارت ایک متشدد ہندو ریاست بن چکا ہے۔ دوستو، صورتحال کو بجائے کنٹرول کرنے اور اپنی عوام پر توجہ دینے کی بجائے مودی آئے روز پاکستان اور چین سے پنگا لینے کی کوششیں بھی کر رہا ہے، جبکہ عالمی ماہرین نے متعدد بار مودی سرکار کو واضح الفاظ میں پیغام بھیجا کہ بھارت کی فوجی قوت اس قابل نہیں کہ وہ پاکستان یا پھر چین سے جنگ لڑ سکے۔ تاہم اب کی بار بھارتی دفاعی ماہرین نے شرپسند بی جے پی حکومت کو خبردار کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ پاکستان اور چین سے الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ بھارتی دفاعی ماہر نے اعتراف کیا کہ پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دے سکتے کیونکہ ہندوستان چین یا پاکستان سے جنگ جیتنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تفصیلات کے مطابق سابق بھارتی پولیس افسر اور دفاعی ماہر این سی استھیانہ نے اپنی ایک کتاب میں انکشاف کیا کہ بھارت چین اور پاکستان کے بارے میں اسٹریٹجک حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہے، اس لیے بھارت پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دے سکتا کیونکہ ایٹمی پاکستان کی ہار کے خواب غیر حقیقت پسندانہ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھارتی سیاستدان عوام کو جنگ کی طرف اکسا رہے ہیں۔ انتخابی فوائد کے لیے پاکستان سے دشمنی بھارتی قائدین کا وتیرہ بن ہے۔ دوسری جانب بھارتی فوج کی طرف سے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہونے کی اطلاعات ملنے پر پاکستان میں فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ہندوستان ایک بار پھر خطے میں امن تباہ کرنے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے، جس مقصد کے لیے بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، جس کے تحت ہندوستان پلوامہ طرز پر ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر کسی بھی قسم کے ایکشن کی تیاریوں میں مصروف نظر آتا ہے۔ دوستو، اندر کی ایک خبر کے مطابق بھارت کی طرف سے ملک میں جاری کسانوں کے احتجاج اور کشمیر میں کیے جانے والے مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کی
جس کی ایک اور وجہ لداخ اور ڈوکلام کے واقعات کے بعد ہونے والی ہزیمت کی وجہ سے بھارت پر پڑنے والا اندرونی اور بیرونی دباؤ ہے۔ اس سے پہلے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے بڑک ماری اور کہا تھا کہ نریندر مودی نے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائکس کا حکم دے دیا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے مطابق پاکستان پر سرجیکل اسٹرائکس اور فضائی حملے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امت شاہ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حکم دیا ہے کہ پاکستان پر سرجیکل اسٹرائکس کی جائیں، یعنی بھارت سر عام عالمی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر سے بھی شناسائی دیتے چلیں کہ انتہا پسند مودی حکومت نے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور ہندوتوا سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے ریاست آسام میں حکومتی سرپرستی میں چلنے والے تمام اسلامی مدارس ختم کرنے کا بل منظور کر لیا ہے، جس کے تحت بھارتی ریاست آسام میں قائم تمام اسلامی مدارس اپریل 2021 تک اسکولوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ ہندو انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے بل کی منظوری دی، جبکہ کانگریس سمیت آل انڈیا ڈیموکریٹک موومنٹ نے بل کی مخالفت کر دی۔ بھارتی حزب اختلاف کی جماعتوں نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے ملک بھر میں مسلم مخالف جذبات کو تقویت ملے گی، کیونکہ بھارتی حکام کے مطابق بل پاس ہونے کے بعد بھارتی ریاست آسام میں تمام اسلامی مدارس سیکولر اسکول میں تبدیل ہو جائیں گے، جہاں طالب علم قرآن پاک کی تعلیمات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بھارتی ریاست آسام کے وزیر تعلیم نے ٹویٹر پر اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کے پاس ہونے پر انہیں بے انتہا خوشی ہوئی۔ دوستو، اس ریاستی دہشت گردی پر عالمی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ بھارت آئے روز ایسے قوانین پاس کر رہا ہے جس سے نہ صرف بھارتی مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں بلکہ عالمی دہشت گردی کو بھی ہوا دی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک عیاں حقیقت ہے کہ بھارت نے داعش سمیت دہشت گرد تنظیموں کی حکومتی سطح پر سرپرستی شروع کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے خطے کا امن متاثر ہو رہا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کئی حکومتی عہدیداروں کی طرف سے دہشت گردی کی سرپرستی اور ہمسایہ ممالک میں مداخلت کے اعتراف کے باوجود بھی دنیا بھارت کو امن پسند سمجھتی ہے۔ یہ خالصتاً جانبداری ہے اور یہ دوہرا معیار ہی امن کی راہ میں رکاوٹ بھی ہے، مگر اب بھارت کی جھوٹی امن پسندی سے نقاب سرکنے لگا ہے اور دنیا کے ذرائع ابلاغ نے بھارت کا حقیقی مکروہ کردار بے نقاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک اہم خبر کے مطابق اقوام متحدہ نے کیرالہ اور کرناٹک میں دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گرد بھارتی حکومتی اعانت سے متعدد تخریبی کارروائیوں میں نہ صرف ملوث ہیں بلکہ بھارتی حکومت انہیں تربیت کے ساتھ مالی معاونت بھی کرتی ہے، جس کے بعد بھارت کے خلاف دنیا کو کارروائی کرنے کے لیے مزید کس قسم کے شواہد درکار ہیں، یا کچھ طاقتور ممالک کی ناراضگی کے پیش نظر برائی کی محور ریاست چشم پوشی کی جا رہی ہے، کیونکہ بھارت کے خلاف شواہد کی کمی نہیں ہے۔ اگر سلامتی کونسل چاہے تو جنوبی ایشیا میں حکومتی تائید سے ہونے والی دہشت گردی کا تدارک کرنے کے لیے اس مسئلے کو زیر بحث لا سکتی ہے، مگر کچھ طاقتور ممالک کی ناراضگی کے خدشے پر ایسا کرنے سے اجتناب کیا جا رہا ہے، جو انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ دہشت گردی کا الزام لگا کر ایک سے زائد اسلامی ممالک کو ٹینڈر بنانے والوں نے بھارت کی شدت پسندی کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو جلد یہ ناسور بن کر عالمی امن کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔